یہاں پہ سیمینار پہ ویسے میر صاحب مقرر خطاب کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، لیکن کیونکہ مجھے بلایا گیا ہے اور میں فرض سمجھتا تھا آنا، اور بلکہ اچھی بات یہ ہوئی کہ ہم سوات کے راستے میں تھے، ویدر خراب ہوا ہے تو ہم پھر واپس ہوئے ہیں کہ نہیں پہنچ سکے، اور اچھا یہاں ٹائملی پہنچ گئے ورنہ تو کافی لیٹ ہو جاتے۔ بس ٹھیک ہے۔ جہاں تک رہی پاک بھارت جنگ کی بات، تو اس پہ میں کافی چیزوں کا عینی شاہد بھی رہا ہوں اور کافی چیزوں میں انوالو بھی رہا ہوں، تو میں کوشش کروں گا کہ چند ایک واقعات آپ کو ضرور سناؤں جو امپورٹنٹ بھی ہیں اور وہ ریکارڈ پہ آنے ضروری بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں بڑے محدود طریقے سے ایک، ہم نے ایئر فورس، ہم نے پاکستان آرمی، ہم نے نیوی، ہم نے گورنمنٹ پچھلے 1 ڈیڑھ ماہ میں سب کو اکنالج کیا ہے، لیکن ہمارے وہ ادارے جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پس پردہ رہ کر کام کر رہے تھے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، جن کو ہمارے چند لوگ برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے، ان کا جو کردار تھا، آپ یقین کریں کہ انڈینز کی ہر موو اور ہر چیز ہمارے اداروں کے پاس وقت سے بہت پہلے آ جاتی تھی۔ چاہے وہ کوئی پلاننگ کرتے تھے، چاہے ان کے جہاز اڑتے تھے، چاہے کوئی بھی اور ڈیٹیل تھی، اور اس جنگ کے جیتنے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کردار اتنا امپورٹنٹ ہے، although وہ سامنے نہیں آتے ہیں اور وہ اس طریقے سے ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیں کہ ہمارے پاس ان کی ایک ایک چیز، ایک ایک ان کے فیصلے، ایک ایک ان کا پیپر ان کے پاس ایڈوانس میں پہنچا ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب ان کے جہاز گر گئے تو اب کیسے فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک ثبوت نہیں ہوگا ہم اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنے جہاز گرائے، اتنے جہاز گرائے۔ پتہ چل گیا تھا ریڈار کے تھرو کے ہو گئے، لیکن ہمیں فیلڈ میں ایویڈنس چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں کہ منٹوں میں وہ ہمارے پاس تھی، اور ویڈیوز ان کے میڈیا کے پاس بعد میں پہنچتی تھیں یا ان کے لوگوں کے پاس بعد میں پہنچتی، ان کا میڈیا تو چلا نہیں رہا تھا وہ ویڈیوز، تو جو موقع پہ لوگ تھے اور ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ جہاز گرا ہوا ہے، ان 6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ گرے ہوئے ہیں اور ان کے وہاں پہ علاقے کی چیزیں موجود ہیں۔ تو میں ان خاموش مجاہد اور پس پردہ مجاہدوں کو آج سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، بیکاز ان کا ذکر سب سے کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کس طرح حاصل تھی، میں 2 واقعات آپ کو اس کے اوپر سناتا ہوں۔ پہلا، انڈینز نے ہماری ایک بیس پر 7 میزائل فائر کیے، اور وہ ہماری بڑی امپورٹنٹ بیس تھی، اور ڈیفینیٹلی جب میزائل وہاں سے فائر ہوئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ میزائل پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے بعد بارڈر کراس کیا، اور تھوڑی دیر میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کس بیس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سارے لوگ جو وہاں موجود تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس بیس پہ تو ہمارے کافی سارے امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ہمارے قیمتی اثاثے وہاں پہ موجود ہیں، اور 7 میزائل تھے۔ آپ یقین مانیں کہ ان 7 میزائلوں میں سے ایک بھی میزائل بیس کے اندر جا کے نہیں گرا، کچھ پہلے گر گئے، کچھ بیس کے باہر گر گئے، کچھ سائڈ پہ گر گئے، کوئی میزائل
بیس کے اندر جا کے نہیں گرا۔ دوسرا، ہماری پوری کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے انڈینز کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ ڈرامہ کر سکیں کہ کوئی سویلین کیجولٹیز ہوئی۔ ہمارے کچھ میزائل جو ہم نے فائر کیے وہ بالکل آبادی کے قریب تھے، اور ان کا ایک ملٹری کی انسٹالیشن تھی جہاں پہ وہ میزائل فائر ہوئے۔ خیر وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوا تو ہم پھر فکر مند ہوئے کہ یہ ان کی کیجولٹیز نہ ہو جائیں سویلینز۔ اب ہم ویٹ کر رہے تھے کہ یہ میزائل گریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے۔ ان کا وہاں پہ اس علاقے میں سب سے بڑا آئل کا سٹوریج تھا جہاں پہ وہ میزائل گرے، اور اللہ کا شکر ہے جو ان کی کوشش تھی یا دعا تھی کہ ان کی سویلین کیجولٹیز ہو وہ نہیں ہوئی، اور ان کا سب سے بڑا آئل ڈپو تباہ ہوا اس میں۔ تو یہ دونوں وہ واقعات ہیں جس سے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں یہ تھا کہ آج اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح غیبی مدد کی، اسی طرح جو انہوں نے نور خان بیس پہ ہمارے پہ حملہ کیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ باقی بیسوں پہ بھی اگر اسیسمنٹ رپورٹ لیں تو اللہ کا شکر ہے وہاں پہ بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایک بیس پہ ہمارے جوان شہید ہوئے ایئر فورس کے، بٹ اس کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اور جس کی وجہ سے یہ ہمیں کامیابی ملی۔ ایک شخص اگر پختہ عزم کرے اور یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ فیصلے کرے تو میں نے یہ گواہی سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جیت بھی دکھاتے ہیں۔ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جیت بھی دکھاتے ہیں۔ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد، آئی تھنک برسل میں کسی نے کہا کہ جی آپ نے اور کیوں نہیں چیزیں تباہ کی ان کی۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں ان کی بہت ساری چیزیں ہمارے ٹارگٹ پہ تھیں، اور وہ بڑے آرام سے اور ہو سکتی تھیں، اور جتنا ہم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا وہ یہی ہضم کر لیتے تو بڑا تھا، بیکاز میرا خیال ہے کہ 36 پوائنٹ تھے جس کے اوپر ان کو اٹیک کیا گیا، یا 26 تھے یا 36 تھے جس پہ اٹیک کیا گیا، اور تمام کے تمام الحمدللہ ہمارے ٹارگٹ اچیو ہوئے، 100% اچیو ہوئے۔ اچیو ہوئے 100% اچیو ہوئے۔ اچیو ہوئے۔ جب یہ وار چل رہی تھی تو پاکستان آیا، تو اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی تھے، فیلڈ مارشل صاحب بھی تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے، میں بھی تھا۔ تو کچھ وہ کیونکہ تازہ انڈیا سے ہو کے آئے تھے تو ان کو انہوں نے کافی زیادہ اپڈیٹ کیا ہوا تھا، اور وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی ہمارا دوست ملک ہیں تو وہ صلح کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن کچھ چیزیں انڈین سائڈ کی بھی انہوں نے آگے بتائیں۔ تو فیلڈ مارشل صاحب نے یہ ابھی برسل میں خود بھی یہ قصہ رپیٹ کیا ہے۔ انہوں نے اس سعودی ڈیلیگیشن کو کہا کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں یہ انڈیا جو ہے ایک شائننگ مرسیڈیز کی طرح ہے، لیکن ہم ایک ڈمپر ٹرک کی طرح ہیں جو بھرا ہوا ہے پتھروں سے اور باقی چیزوں سے۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ جب اس کی ٹکر ہوگی تو اس مرسیڈیز کا کیا حال ہوگا۔ تو جب انہوں نے یہ قصہ سنایا تو اس کے بعد وہ چپ کر گئے، اس کے بعد وہ کوئی نہیں بولے کچھ۔ ایک چیز اور جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا وہ یہ کہ پاکستان کی آرمی، ایئر فورس اور نیوی جس طریقے سے سنکرونائز ہو کر، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طریقے سے انہوں نے ایک اسٹریٹجی کے تحت وار لڑی، دوسری طرف انڈین ایئر فورس چیف
مودی سے علیحدہ مل رہا تھا، ان کا آرمی چیف مودی سے علیحدہ مل رہا تھا، ان کا نیول چیف علیحدہ مل رہا تھا، ان کے ایئر فورس کا پوائنٹ آف ویو کچھ بالکل فرق تھا، ان کی آرمی کا پوائنٹ آف ویو بالکل فرق تھا، اور وہ اتنے آپس میں سپلٹ تھے جس کا رزلٹ انہوں نے خود دیکھ لیا۔ ان میں سے ان کے پائلٹس تو کچھ تیار ہی نہیں تھے کہ یہ اس طرح سے ہمارے پہ اٹیک کیا جائے۔ ایک چیز اور کہ تمام لوگ مودی کا نام لیتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ اس ساری چیز کے پیچھے ہے۔ میں آپ کو دو کریکٹرز بتانا چاہتا ہوں جو اصل میں انڈین حکومت کو چلا رہے ہیں اور اس سارے ڈرامے کے پیچھے۔ ایک اجت دوول اور دوسرا امت شاہ۔ یہ دو وہ لوگ ہیں جو اصل میں اس پورے ڈرامے کے پیچھے تھے۔ یہ جو خود بنایا ہوا ڈرامہ تھا جس کے تحت وہ آپ کے سامنے جو جو چیزیں وہ کرنا چاہتے تھے وہ آلریڈی بہت زیادہ میڈیا میں ڈسکس ہو چکی ہیں۔ یہ دو کریکٹر انڈیا کو بھی لے ڈوبیں گے، مودی کو بھی لے ڈوبیں گے، اور آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں کہ یہ کس تباہی کے دہانے میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ صرف ایکسپوز ہونے کی بات ہے اور یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ ہونے والا ہے۔ دوسری طرف جس طرح فیصل میر صاحب نے بھی کہا اور ملک احمد خان صاحب نے بھی کہا کہ ہماری سیاسی جماعتیں اس طرح اکٹھی تھیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں تھا، چاہے وہ پریزیڈنٹ صاحب ہوں، چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہوں، چاہے اور کوئی جماعت ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، سب اتحاد میں اور آپس میں رابطے میں اور ایک دوسرے کی سپورٹ پہ تھے۔ آپ خود سوچ لیں کہ انڈین ڈیلیگیشن گیا امریکہ اور انہوں نے جا کے کوشش کی کہ ہم لابنگ کر سکیں، تو جس طرح کل بات ہو رہی تھی کہ ایک ہمارے پیپلز پارٹی کے چیئرمین ان 10 پر بھاری تھے، انہوں نے جس طریقے سے وہاں جا کے کنونسنگ کی، جا کے بات کی، وہ سب کے سامنے آئے۔ ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ انڈیا کھلے عام اس ٹائم پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کی فارم ہے، چاہے وہ کسی اور فارم میں ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو فائدہ ہے اس پوری وار آن ٹیرر کو 9/11 سے لے کے آج تک، اس کے سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ انڈیا خود ہے۔ اس نے اس وار کو یوز کر کے کشمیریوں کو دبایا ہے، اس نے اس وار کو یوز کر کے ایک سیاسی تحریک کو دہشت گردی کی تحریک میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، جبکہ وہ یو این کی تمام ریزولوشن سے بھاگ گیا ہوا ہے۔ اس کے اپنے پرائم منسٹر نے جو یو این میں جا کے وعدہ کیا ہوا ہے وہ اس کو بھول گیا ہوا ہے۔ انڈیا چاہے جو مرضی کر لے، ہم اس کو بھاگنے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کا پیچھا اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ آخری چیز کہ جس ٹائم حملہ ہونا تھا اور جس ٹائم پہ انڈینز نے اٹیک کر دیا تھا، اس کے بعد دنیا کا کوئی ملک نہیں تھا جس نے پاکستان کے اوپر پریشر نہ ڈالا ہو کہ بس اب آپ تو آلریڈی ایک لیول اوپر ہیں، آپ نے ان کے جہاز گرا دیے، آپ واپس اٹیک نہ کریں۔ اور اتنا پریشر تھا، لیکن اس کے باوجود فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر ان دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے وہ سارا پریشر سہا اور اس کے بعد انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ تو یہ جو ہمارا سیٹ اپ اس ٹائم موجود ہے
جس اتحاد کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح آگے بھی سرخرو کرتے ہیں۔